بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 30 دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے، منگل کے دن کا۔ آج کا دن ویسے بہت اہم ہے، آج دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر کیا صورتحال ہوگی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کے دورے کی بحث جو ہے وہ رکنے کا اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اور کل رات کو جو ٹاک شوز ہوئے اس میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اور محمد مالک صاحب کے پروگرام میں جس زبردست انداز میں شفیع اللہ جان نے اپنے وزیر اعلیٰ اور اپنی حکومت تحریک انصاف کا موقف سامنے رکھا، اور ایک پروگرام میں ان کے ساتھ طلال چودھری تھے، آئیں بائیں شائیں، کوئی دلیل، کوئی لاجک، کوئی جواب نہیں، اور دوسرے پروگرام میں عفنان اللہ صاحب تھے، وہ تو بہت زیادہ برہم ہو گئے، اور عفنان اللہ صاحب اس بات پر برہم ہو گئے، وہ کلپ تو میں آپ کو نہیں سنا پاؤں گا، وہ ویسے میں نے جو میرا واٹس ایپ چینل ہے اس کے اوپر اس کو پوسٹ کر دیا ہے، آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی چل رہا ہے، میں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے تلخی ہو گئی اور لڑائی ہو گئی کیونکہ ہوا یہ کہ جب عفنان اللہ صاحب سے محمد مالک صاحب نے یہ کہا کہ جو سہیل آفریدی کی لاجک ہے، جو ان کی بات ہے، اس میں وزن نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے پری پلانڈ تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ سہیل آفریدی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دھکم پیل ہوئی یا بدمزگی ہوئی اسمبلی کے اندر، وہ اس لیے پیدا ہوئی کہ جو سہیل آفریدی ہیں وہ غیر متعلقہ افراد کو ساتھ لے آئے تھے، کنوکٹڈ لوگوں کو ساتھ لے آئے تھے، پتہ نہیں کس کس کو ساتھ لے آئے تھے، تو یہ تو واقعہ 27 دسمبر کا ہے، لیکن 26 کو ہی پنجاب حکومت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوتا ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب کو ڈرگ مافیا قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے سے پری پلان تھا، کیونکہ اگر آپ کی لاجک مان لی جائے کہ پنجاب اسمبلی میں جب یہ آئے تو وہاں سے تلخی بڑی، تو پھر 26 کو ٹویٹ تو پہلے آپ نے کیا ہوا ہے ڈرگ مافیا والا، انہوں نے تو نہیں کیا ہوا۔ اور اس پہ جب انہوں نے کہا عفنان اللہ صاحب نے کہ ان کے اپنے لوگ ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں سہیل آفریدی پر کہ یہ منشیات فروش ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو اس پہ شفیع اللہ جان نے یہ کہہ دیا کہ پھر میں بتاؤں کہ مریم نواز پہ کیا الزام ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ پھر برہم ہو گئے، عفنان اللہ صاحب پھر کافی تلخ کلامی پہ اتر آئے اور دھمکیاں دینے لگ گئے کہ تم آگے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھو، میں نے باقیوں کے ساتھ بھی یہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہ کروں گا، تو بہت زیادہ اس کے اوپر وہ تھے، کیونکہ اصل میں نا ایسی باتیں کی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اور محمد مالک صاحب کے پروگرام میں شفیع اللہ جان نے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی لاجک نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا، اور کس زبردست انداز سے اس نے شفیع اللہ جان نے ان کو ایکسپوز کیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اس نے بڑی زبردست بات کی شفیع اللہ جان نے، اس نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ ملک احمد خان پر ایف آئی آر کٹوائیں، مقدمہ درج کروائیں، کہ مینا خان آفریدی نے تو مریم نواز صاحبہ کا نام ہی نہیں لیا، اور ملک احمد خان نے اتنا سنگین الزام لگا دیا کہ مینا خان آفریدی نے وہ جو بات کی تھی بچے کی پیدائش والی، وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کی تھی۔ تو اس پہ شفیع اللہ جان نے کہا کہ مینا خان آفریدی نے تو مریم نواز کا نام ہی نہیں لیا تھا، تو یہ مریم نواز سے جو منسوب کر رہے ہیں ملک احمد خان، تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ ملک احمد خان جو ہے ان کے اوپر ایف آئی آر کروائیں۔ ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے شفیع اللہ جان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کل جب وہاں سے واپس آ رہے تھے پنجاب سے، تو واپسی میں بھی ریسٹ ایریاز جو ہیں وہ بند کروائے گئے، اور انہوں نے یہ بات حلفاً کہی، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے شفیع اللہ جان نے کہ ان کے پاس مکمل تفصیلات ہیں کہ کن 9 صحافیوں کو کہیں پر بلا کے بریفنگ دی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ آپ نے کیا کیا سوالات کرنے ہیں۔ ساتھ ہی شفیع اللہ جان نے یہ بھی کہا کہ ان صحافیوں کو اسمبلی کی ان راہداریوں تک پہنچایا گیا جہاں پہ میڈیا الاؤ ہی نہیں ہوتا، تو یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب، یہ اپنا شفیع اللہ جان صاحب جو ہیں، شفیع اللہ جان صاحب نے ایک یہ 36 سیکنڈ کا ان کا کلپ ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا پریشر، یہ کہتے ہیں کہ کتنا ہے ان کا پریشر، پوری دنیا نے دیکھا ہے، جو لاہور میں جا کے انہوں نے پریشر ایک دیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے سہیل آفریدی نے 3 سالہ جو پروجیکٹ تھا مریم نواز کی برانڈنگ کا، جو انویسٹمنٹ کی گئی اتنی بھاری، اس ساری کی ساری 3 سالہ انویسٹمنٹ کو 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا وہ سنیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ زیب صاحب، پریشر تو ہم نے دیکھ لیا سہیل آفریدی کا لاہور میں جس طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار تھے، اور جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ بہت بڑی ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ ہم سندھ جا رہے ہیں، ہم بلوچستان جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا کمپلیٹلی تیار ہے۔ ان کا جو 3 سالہ پروجیکٹ تھا، جو مریم نواز پہ جو انہوں نے انویسٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اس کا ایک امیج بنایا گیا، وہ ہم نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا۔ ان کی بقا اس میں ہے کہ یہ سارے طاقتور، چاہے پیپلز پارٹی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ ایک ساتھ رہیں گے، ان کی ایک ساتھ رہنے میں ہی بقا ہے، ورنہ عمران خان صاحب آ جائیں گے۔
ورنہ عمران خان صاحب آ جائیں گے. اچھا میں کچھ خبریں ہیں جلدی جلدی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم یہ پولیٹیکل بات بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں, مین چیزوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے زیادہ امپیکٹفل ہوتی ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں, تو جلدی جلدی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھتا جاتا ہوں. ایک تو علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ ملا ملٹری الائنس کی بات کرنے والے سن لیں, اللہ نے یہ الائنس فطری طور پر بنایا ہے. اس کے بعد ہمارے دوست ہیں رضی طاہر, انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, رضی طاہر صاحب سبین صاحبہ کے ساتھ جو پروگرام کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے 2 اعلیٰ افسران جن میں ایک ڈی آئی جی اور ایک ایس ایس پی شامل ہیں, ان دونوں کو فرانس کا وزٹ ویزا دینے سے فرانس نے انکار کر دیا ہے. دونوں افسران نے چھٹیاں گزارنے کی غرض سے نجی دورے پر فرانس جانے کے لیے ویزے کی درخواست جمع کرائی تھی, جس کے ساتھ آئی جی پنجاب کی جانب سے جاری کردہ سپورٹنگ لیٹر بھی نہیں تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفارت خانے نے ویزا درخواستوں پر غور کے بعد انہیں مسترد کر دیا اور تحریری طور پر واضح کیا کہ ویزا مسترد ہونے کی بنیادی وجہ پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں میں پنجاب پولیس کا ملوث ہونا ہے. جواب میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ یورپی یونین اور فرانس کی پالیسی کے تحت انہیں ویزا نہیں دیا جا سکتا جن کا تعلق ایسے ادارے سے ہو جس پر انسانی حقوق کی پامالیوں کے سنگین الزامات ہوں یا جن کے خلاف قابل اعتماد رپورٹس موجود ہوں. اچھا اس کے بعد جی 1 سال میں یہ عمران خان کے خلاف جھوٹ بولتے تھے, پراپیگنڈا کرتے تھے, حالانکہ عمران خان نے ہی اپنے دور میں وہ چینی کی شوگر کا جو اسکینڈل تھا اس کے اوپر کمیشن بنایا تھا. اب حالات یہ ہیں, پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ 1 سال میں چینی کی قیمت کتنی بڑی. 1 سال قبل چینی کی قیمت 137 روپے تھی جو اس وقت 929 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے. یہ اربوں کھربوں روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں, کون ہیں جن کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, کوئی کسی طرح کی بات نہیں ہوتی. سمینہ پاشا صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک صحافی نے مریم نواز کو ٹک ٹاکر کہا تو اسے گرفتار کرایا گیا. آغا شیخ سرور کی طرف اشارہ ہے. الٹا لٹا کر بےمانہ طریقے سے مارا گیا. ایک دوسرے صحافی نے سہیل آفریدی کو کارٹون کہا. سہیل آفریدی نے اسے بلا کر ملاقات کی, سوال سنے, جواب دیے اور کھانا کھلایا. اس کے بعد ایک زومانی ایک ہے تو کسی اور ملک کے بارے میں, لیکن شروع میں ایسے لگا کہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ماجد نظامی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اپوزیشن رہنما جیل میں ہیں, ملک بھر میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آرمی چیف خود ہی منتخب صدر بننا چاہتے ہیں, بدترین دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں, عالمی مبصرین اسے جعلسازی کہہ رہے ہیں. آگے انہوں نے لکھا کہ برما میں 5 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں, فوجی حکمرانوں کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک HRCP نے ایک کنسرن کا اظہار کیا ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف پنجاب کی اپوزیشن لیڈر, ان کے ان حلقوں کے ایم پی ایز, ان کے ان حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز کی اس سے بڑی نااہلی اور ناکامی نہیں ہو سکتی کہ HRCP کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کی فوری بحالی کی جائے. لوگ ابھی تک گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے امداد کے منتظر ہیں, امداد نہ ملنے کی شکایت کر رہے ہیں اور حکومت کو متاثرہ شہریوں کے جو حکومت کر رہی ہے وہ شہریوں کے زخموں پر, متاثرہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. حالات وہاں پہ بہت خراب ہیں یہ, اور وہاں پہ سروس غلط کیے گئے ہیں, جس کا 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اسے 5000 دیا جا رہا ہے. یہ شکایات آ رہی ہیں اور اس پہ بطور اپوزیشن تحریک انصاف مکمل طور پر ناکام ہیں. جن کو تحریک انصاف کو جا کے ان کی بات سننی چاہیے تھی, ان کی آواز بننا چاہیے تھا, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے تھا, حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا, اس پہ تحریک انصاف مکمل طور پر ناکام ہے. اور اس کی سمجھ نہیں آئی. عمران خان صاحب باہر تھے, جو سکینڈل حکومت کا آتا تھا اس کو ایشو بنا دیتے تھے, ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہوتا تھا, لوگوں کا فائدہ ہو جاتا تھا. یہاں پہ تحریک انصاف پنجاب مکمل طور پہ, تحریک انصاف کی جو اپوزیشن ہے وہ مکمل طور پہ عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے. صرف ایک ان کی 2 چیزیں ان کی, ایک وہ کیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر آ جاتے ہیں, اب تو 1 ہفتہ چھوڑ کے 1 ہفتہ آنا ہوتا ہے, یعنی آج منگل کا دن پنجاب کی باری ہے, اور ایک وہ ہے کہ اسمبلی کے اندر احتجاج کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پنجاب کے سکینڈلز کو ایشو نہیں بنا پا رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کون سی ایسی ڈیل ہے مریم نواز کے ساتھ, کون سا ایسا خوف ہے مریم نواز کی حکومت سے کہ پنجاب حکومت کے جو سکینڈلز عوامی ایشو سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ایشو یہ نہیں بنا پا رہے. پتہ نہیں ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. خیر جی آگے چلتے ہیں. ایک اور معاملہ ہے جی, یہ محمد عمیر صاحب نے بتایا ہے کہ پولیس کے مطابق گرین ٹاؤن میں پتنگ کی ڈور پھرنے کا واقعہ پیش نہیں آیا. نوجوان نے گھریلو جھگڑے پر خودکشی کی کوشش کی, اور جبکہ
جو میڈیکل رپورٹ ہے جس پہ محمد عمیر صاحب نے بتایا ہے کہ جناح اسپتال کی میڈیکل رپورٹ نے لاہور پولیس کی کسٹڈی میں دیے گئے ملزم کے بیان کو غلط ثابت کر دیا. میڈیکل رپورٹ کے مطابق شہری اویس ڈور کی وجہ سے زخمی ہوا. پولیس کسٹڈی میں ملزم نے بتایا تھا کہ گھریلو جھگڑے پر اس نے خود کو زخمی کیا. یہ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب بسنت کیونکہ یہ بڑی دھوم دھام سے منانے جا رہے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کے احتجاج سے پہیہ جام ہڑتال سے اور جو پی ٹی آئی کا ایک مومنٹم ہے جو اعلان ہے اسے توجہ ہٹائی جائے تو اب یہ جو ڈور کسی کو پھرے گی کسی کا گلا بھی کٹ جائے گا تو وہ کسی اور چیز میں ڈالا جائے گا. یہ ان کے حالات ہیں. چینل جو 41 ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. حسن واحد صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے ان کا ایک اسکرین شاٹ کہ فیصل آباد کی کپڑا مارکیٹوں میں مندی کا رجحان, سردیوں کے کپڑوں کی سیل 60 سے 70% کم. ظاہر ہے لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں. ایک اور جی خبر سنیں, یہ ڈان کی خبر ہے, ڈان کی رپورٹ ہے جو قسمت خان زمری صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے پاکستان چھوڑنے کے ریکارڈ واقعات. رپورٹ کے مطابق سال 2022 سے اب تک عمران خان کی حکومت گرنے سے اب تک جو ہے وہ کل 25 غیر ملکی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے یا تو مکمل طور پر کاروبار لپیٹ کر اپنے حصے بیچ کر جا چکی ہیں یا اپنے آپریشنز میں کمی لا چکی ہیں. اس سال 2025 میں اب تک 5 غیر ملکی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکی ہیں. پاکستان سے کاروبار لپیٹنے والی غیر ملکی کمپنیوں کا تعلق انرجی, فارماسیوٹیکلز, انجینئرنگ, کیمیکلز, ٹرانسپورٹ, آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر سے تھا. یہ جناب حالات ہیں. اچھا, یہ ایک دعویٰ کیا ہے جی ایکسپریس نیوز نے کہ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشوں سے پنجاب میں زرعی انقلاب برپا. تو اس پہ احمد وڑائچ جو کسانوں کے ایشو کو بہت ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور بڑی ان کی اس پہ گرپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ گندم میں نقصان, مکئی میں نقصان, دھان میں نقصان, کپاس میں نقصان, سبزیوں میں نقصان, مالٹا کنو میں نقصان, کماد گنم میں نقصان. یہ ہے ان کا زرعی انقلاب. اچھا, انہوں نے جو ملک احمد خان نے جو ایک بیان دیا کہ یہ ماسی جی کا بیڑا نہیں ہے, پنجاب اسمبلی یہاں پہ جس طرح سے آئے اس پہ شفیع اللہ جان نے یہ ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کو ماسی کا گھر کہنے والا خود آئین, جمہوریت اور مہمانوں کا احترام بھول گیا. منتخب وزیر اعلیٰ کے دورے کو چھلانگیں قرار دینا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی سیاسی گھبراہٹ ہے. اسپیکر جیسے عہدے پر براجمان شخص شریف خاندان کے ذاتی ملازم کی بجائے اسپیکر کا کردار ادا کریں. پاکستان تحریک انصاف کے جعلی کیسز پر بات کرنے سے پہلے شریف خاندان کی تاریخ پر نظر ڈالیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 9 مئی کا واویلا کر کے نون لیگ کے سیاسی انتقام کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے. آئین کا احترام صرف تقریروں سے نہیں عمل سے ثابت کیا جاتا ہے. پنجاب اسمبلی میں منتخب وزیر اعلیٰ اور اراکین کو دھکے دینا کون سا اس کی آئین اجازت دیتا ہے. پنجاب حکومت سیکیورٹی کے نام پر سیاسی خوف چھپا رہی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی یاد رکھیں, اسمبلی سب جماعتوں کی ہے, اراکین کو کیوں روکا گیا. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کو نون لیگ کا ذیلی دفتر بنا دیا ہے. سیاسی جماعتوں کی جڑیں ملک میں ہوں یا نہ ہوں, نون لیگ کی جڑیں صرف اقتدار میں ہیں. منتخب نمائندوں کی تذلیل کر کے جمہوریت مضبوط نہیں کمزور ہوتی ہے. پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والا واقعہ نون لیگ کی سیاسی عدم برداشت کی واضح مثال ہے. عظمہ بخاری نے مسلسل نسلی تعصب پر مبنی بیانات دیے. پنجاب حکومت کے جعلی حکمران سیاسی انتقام میں پاگل ہو چکے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خیبر پختونخوا اسمبلی آنے کی دعوت دیتے ہیں. ملک احمد خان کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جو بابر سلیم سواتی صاحب ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. نون لیگ یاد رکھے یہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز تھا, پکچر ابھی باقی ہے. اچھا, اس کے بعد جی اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو طیارہ حادثہ ہوا تھا جس میں لیبیا کے آرمی چیف کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو وہ جو لیبیا کے آرمی چیف تھے ان کو بعد از وفات فیلڈ مارشل کا اعزاز دے دیا گیا ہے اور ان کو آبائی شہر میں ان کی تدفین کر دی گئی ہے. ایک اخباری خبر ہے کہ جناب بھارتی شہریوں میں اپنے ہی ملک میں مستقبل کے حوالے سے عدم اعتماد میں خطرناک حد تک اضافہ, کہ یعنی بھارت کے جو شہری ہیں, پاکستان کا اخبار یہ خبر لگا رہا ہے کہ بھارت کے جو شہری ہیں ان کے اندر عدم تحفظ کا شکار ہے اپنے ملک کے اندر, اور وہ بہت زیادہ پاکستان کہہ رہا ہوں بھارت چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. سی ڈی کے حوالے سے خبر ہے جی, اربوں روپے کے انہوں نے پلاٹ بیچے ہیں جس کا کوئی حساب کتاب کہیں آج تک پبلک نہیں کیا گیا کہ پچھلے 3 سال میں کتنے اسلام آباد کے پلاٹ بیچے گئے, کون کون سے پلاٹ کس کو بیچے گئے, کیسے ان کی آکشن ہوئی, ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی. اب اس کے باوجود ہی یہ مہتاب بشیر صاحب کی خبر ہے کہ سی ڈی اے جو ہے وہ مالی بحران سے نہیں نکل سکی باوجود اس کے. اچھا, ایک یہ انہوں نے اعزاز سعید صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, ظلم ظلم ظلم. اسلام آباد کے علاقے کوری روڈ موزہ موریاں محلہ ملک آباد میں کم و بیش 1000 گھروں کی آبادی اپنے ملکیتی حقوق کے ساتھ راول انکلیو نامی سوسائٹی میں رہ رہی ہے. سوسائٹی کا NOC نہیں مگر لوگوں کے پاس DC آفس سے زمین کی ٹرانسفر اور ملکیت کے قانونی کاغذات موجود ہیں. انہیں یوٹیلٹی بلز بھی ان کے پتوں پر موصول ہوتے ہیں.
اب ڈی ایچ اے اس آبادی کے قریب آ گئی ہے, زمینیں قیمتی ہیں اور نظریں اسی زمین پر ہیں جسے خالی کروانے کے لیے فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی متحرک ہے. حالانکہ واضح عدالتی احکامات بھی موجود ہیں. آج قانونی کارروائی کے بغیر 2 خاندانوں کے گھر گرا دیے گئے اور باقی سب کو بلڈوز کرنے کے لیے کل دن 12 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے. ایک طرف ڈی ایچ اے کی طاقت اور دوسری طرف یہ کمزور لوگ. شاید یہ کام وزیر ہاؤسنگ کے بس سے باہر ہو. وزیر اعظم شہباز شریف اس زیادتی کا نوٹس لیں اور اس آبادی میں خاندانوں کو بے گھر ہونے سے بچائیں. اگر وہ بھی بے بس ہیں تو اس ملک کے سب سے زیادہ بااختیار چیف آف ڈیفنس فورسز ہی ان غریبوں کی اپیل سن لیں. شہباز شریف نے ایک اور بیان دیا ہے. مطلب ان لوگوں کو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ لوگوں کو کیوں اتنا جاہل اور بیوقوف سمجھتے ہیں. حالانکہ لوگ جاہل اور بیوقوف نہیں ہیں. آپ کو ہر ویڈیو میں بتانا پڑتا ہے کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے. وہ ساری چیزیں جو 78 سال سے پاکستانی قوم کو نظر نہیں آتی تھیں اب نظر آتی ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ وسائل سے محروم افراد کے لیے علاج کتنا مشکل ہے. میں نے لکھا ہے کہ جی بالکل, اسی لیے آپ اور آپ کی بھتیجی نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے خلاف بیان دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد پیرا فورس نے ایک جگہ کارروائی شروع کی. وہاں پہ ایک ریڈی باندھ تھا. خبریں نے یہ خبر لگائی ہے واحد کفیل تھا اپنے گھر کا, اس کا نام تھا شفیق عرف پپو. ریڈی بھگاتے ہوئے یہ گرا اور جان سے چلا گیا. اسی طرح سے ایک اور معاملہ ہے کہ یہ میں خیر وہ اسپیکر والی تو ذرا قومی اسمبلی اور وہ بعد میں بات کروں گا. وزیر تعلیم پنجاب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ میاں نواز شریف مقبول اور مدبر رہنما ہیں. یہ بہت بڑا انہوں نے انکشاف کیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک علی حمزہ صاحب نے نکتہ پہ ایک سٹوری کی ہے کہ عمران خان صاحب کو 6 مقدموں میں 65 سال سزا, اب تک کل 65 سال کی سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو یہ جناب کچھ خبریں تھیں. آخری 2-3 چیزیں. مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا موازنہ محمد خان جنیجو سے کرنا زیادتی ہے. جنیجو با اختیار تھے. شہباز شریف کی حالت تو بس ایک 20 گریڈ کے افسر جیسی ہے, بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ دیہڑی دار مزدور ہیں. تو بہرحال جی یہ یہاں پہ حالات اور واقعات ہیں. تو انشاءاللہ باقی چیزوں پہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.